پیدا کیا اور ایک مکمل نظام سے نوازا ہے۔ درود اور سلام میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اس نظام کو ہم تک پہنچانے اور اسے سمجھانے کا حق ادا کر۔ راضی ہو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، جنہوں نے اس نظام کو 3 برے اعظموں تک نہ صرف پھیلایا بلکہ چلا کے دکھایا، جس میں مثالی عدل، مثالی کفالت، اس میں ہر طرح کی آپ کو دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور آج سلامتی ہو ہر اس شخص پر، ہر اس نوجوان پر جو اس نظام کے لیے دنیا پر، صرف پاکستان نہیں، دنیا پر، دنیا کی رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ میں سب بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، مسلمان بھائی ہیں، سب سے پہلے تو شب معراج کی مبارک دیتا ہوں کہ آج ایک بڑا دن ہے، آج ایک بڑی رات ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکل ہے اس میں سے نکالا جائے، اللہ ہمیں نکالے اس مشکل سے۔ میرا یہ ایمان ہے، کیونکہ میری بہت ساری قربت رہی جنرل صاحب کے ساتھ، کافی میٹنگز رہیں اور بہت سارا ہم نے لائے عمل اور پروگرام بنایا، لیکن ہماری مرضی کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ اللہ نے ان کو زندگی نے وفا نہیں کی تو ان کے بیٹے نے ان کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اسی کام کا۔ لیکن اگر آج جنرل صاحب زندہ ہوتے، مثال کے طور پہ 3-4 ایسی ہستیاں ہیں جو چلی گئیں اس دنیا سے، میرا خیال میں اگر وہ ہوتی تو شاید یہاں نظام بدل جاتا، شاید بدل جاتا۔ I'm not sure about it۔ لیکن کیونکہ کافی عرصے سے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ سیاستدان نااہل ہیں، سیاستدان کچھ کر نہیں سکتے، سیاستدان چور ہیں، سیاستدانوں پہ سارا برڈن ڈال دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بات بھی ایسے ہی ہے۔ مطلب نااہلی کی وہ مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا ایک میسج کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ترکی گئے، وہ جہاز بھر کے ایڈ کا لے کے گئے ہیں، اور وہ ایڈ ہے جو ترکی نے ہمیں دی تھی فلڈ کے لیے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اگر ان کا پریس خاموش ہو جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر یہی بات پریس میں آ جائے کہ یہ تو وہ سامان ہے جو ہم نے آپ کو بھیجا تھا امداد کے لیے، تو آپ یہ ہمیں وہ واپس کرنے آ گئے، آپ نے اپنے لوگوں کو تو دیا ہی نہیں۔ اور وہی امدادی سامان فلڈ کا سندھ میں بکتا رہا ہے، دکانوں پہ بکتا رہا ہے۔ اب اس نظام کی برائیاں تو آپ جتنی گننا چاہیں، ہم اس کا رزلٹ ہیں، ہم خود اس کا رزلٹ ہیں۔ یہ جو نظام ہے نا، جو جتنا یہ برا ہے، ہم اس کا خود رزلٹ ہیں۔ اس سے لیے میں وقت ضائع کروں گا اگر آپ کو کہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ ابھی وکیل صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بات تو صحیح ہے ان کی کہ ہم حکومت کو ٹیکس بھی دیں اور پھر اپنی حفاظت کے لیے گارڈ بھی رکھیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم حکومت کو ٹیکس بھی دیں، رجسٹری بھی کروائیں، زمین نہ کروائیں، انتقال کروائیں، اس کی فیس دیں، اور پھر پتہ چلے کہ وہ تو زمین آپ کی ہے ہی نہیں، پھر لٹیگیشن میں عدالت میں چلے جاؤ، تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری تو ان کی ہے نا۔ شاید بچوں کو میری بات پسند نہیں آ رہی جو اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ بات نظام پہ ہو رہی ہے، جنرل صاحب بھی نظام کی بات ہی کرتے تھے، اور بات یہ ہے کہ نظام، وہ ایک ورک آؤٹ کر رہے تھے نظام کیسا ہونا چاہیے۔ تبدیلی نظام جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈائس ہے میرے سامنے، اگر میرے پاس اس کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک اور ڈائس ہونا چاہیے کہ میں اس کو میرے پاس اگر موجود ہے تو پھر میں اس کو اٹھا کے وہ رکھ لوں۔ اگر میرے پاس ڈائس موجود ہی نہیں تو پھر یہ تو ہے نا، کم از کم اس سے گزارا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا، میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں۔
خان صاحب بڑے اچھے ہیں، مجھے تو کوئی برائی کسی میں نظر نہیں آتی، کیونکہ میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کوئی برائی، سیدھی سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی نظام کی بات نہیں کی، وہ اسی نظام میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، اسی نظام کے اندر وہ رہ کے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی نظام ان کو نگل جائے گا۔ یہ مگرمچھ ہے، یہ نظام یہ کھا جائے گا، نگل جائے گا۔ اور دوسری بات، جن لوگوں نے لوٹا ہے اور رسوا کیا ہے اس ملک کو، پیسہ باہر لے کے چلے گئے ہیں، وہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہنشاہ ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی کہاں چلی گئی، اس کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، مصر میں چلا گیا تھا۔ تو سارا، حالانکہ وہ نیو یارک مینہٹن کا 5th ایوینیو کا جتنا بڑا مالک شہنشاہ ایران تھا کوئی تھا ہی نہیں۔ پارک ایوینیو پہ اس کی بلڈنگز، 3rd ایوینیو پہ، اس میں میڈیسن پہ کوئی جگہ ایسی تھی ہی نہیں جہاں اس کی جائیداد نہ ہو امریکہ میں۔ لیکن وہ کدھر گئی؟ کہیں بھی نہیں، مگرمچھ کے پیٹ میں۔ آج بھی سارا پیسہ آپ کتنا مانگ رہے ہیں IMF سے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ ایون اے پینٹ، جس کے لیے وہ آپ کی ناک رگڑوا رہے ہیں بار ہے۔ اس سے تو کروڑ درجے زیادہ پیسہ ان کے گھروں میں پڑا ہے، ان کے گھروں میں ڈالر پڑا ہے۔ اچھا کیسے نکلے گا؟ اب مجھے نہیں پتا، مجھے رات کو اٹھا لیں گے یا کوئی کرے، لیکن نکلے گا تب جب آپ نکالیں گے، آپ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے تو نکلے گا۔ اور اب میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک اس نہج پہ آ گیا ہے کہ یا آپ وہ پیسہ یا احتساب کریں گے تو پھر ملک بچے گا، احتساب کے بغیر ملک نہیں بچے گا۔ All what you need is an accountability. Accountability ایسی کہ گولی ان کے گھر سے لو اور ان کو مارو چائنا کی طرح۔ They need to be hanged. چاہے وہ جج ہیں اور چاہے وہ جرنیل ہیں اور چاہے وہ سیاستدان ہیں اور چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، بالکل ہمارے نہیں ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور دشمنوں کو لٹکانا چاہیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، نو کمپرومائز ایٹ آل۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں، یہ نوجوان بچے ہیں، تو پھر آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت جماعتوں امت کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریک حمید گل ہے جو تحریک ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے، تحریک نوجوانان کی تحریک ہے، اس کی تحریک انصاف ہے۔ there are so many other تحریکس۔ میں نے بھی ایک چھوٹی سی بنائی تحریک تبدیلی نظام، میرا کوئی ممبر نہیں، میرا تو ممبر، میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بدلنا ہے تو آپ میرے ممبر ہیں، مجھے نہ نوٹ کی ضرورت ہے نہ ووٹ کی ضرورت ہے، میں تو ووٹ کے الیکشن سے ویسے ہی ہے، لیکن اس نظام کو بدلنا چاہیے۔ انف از انف۔ یہ نظام آج دوپہر کو، میں شاعر نہیں ہوں، میں پہلے معذرت کر لوں، ویسے انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، اردو بڑی کمزور ہے، لیکن چند فکرے میں نے آج دوپہر کو لکھے، وہ آپ کے زیر گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اجازت سے۔ اور میرا خیال ہے، اس لیے کہ میرا خیال ہے شاید آپ کو پسند آئیں، ایسے ہی لکھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ دیکھو نا جی، آؤ پھر اسلام کی خاطر بدر و عہد سجائیں ہم، ملک پہ نافذ دین کریں یا دنیا سے مٹ جائیں ہم۔ ملک لیا تھا دین کی خاطر، سب کچھ غیر اسلامی ہے، دین تو نافذ کر نہ پائے، دین تو نافذ کر نہ پائے، کافر کی غلامی ہے، سب قانون وہی کافر کا، اسلام کی بدنامی ہے، ناپ تول جھوٹ اور رشوت ہر طرف بے ایمانی ہے، اس پر دعویٰ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی۔ تو یہ چند فکرے میں نے اب اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جنرل صاحب کے ساتھ میری بہت رہی، جنرل صاحب کی اتنی پازیٹیو تھنکنگ تھی کہ میں ہر طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کو ملا ہوں، میری 1 to 1 ملاقات ہوتی رہی ہے یہ، لیکن آئی ایم ریئلی انسپائرڈ۔ میں جتنا انسپائرڈ جنرل صاحب سے تھا اور جنرل صاحب کے ساتھ
گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اینڈ وی ایکچولی ڈسکس دا نظام ہی ہم دیکھنا تھا. آخری دفعہ وہ سرگودا میں آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دی. عبداللہ گل صاحب کا فون آیا, میں جا نہ سکا. اس دن بھی پیٹرول نہیں مل رہا تھا, اس دن بھی پیٹرول نہیں تھا. میرے پاس اتنا تو تھا کہ سرگودے چلا جاؤں, لیکن پھر میں نے سوچا پتہ نہیں سرگودے سے واپس آ سکوں کہ نہیں. میں اس لیے نہیں جا سکا, میں نے پہلے بھی بات کی ہے. بہرحال بڑی اشد ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس وقت اتحاد کی, اور اللہ نہ کرے کہ یہ ملک انارکی کی طرف جائے, اللہ نہ کرے. There is a segment in the society which wants anarchy. They are inviting anarchy کہ لوگ اٹھیں, جلائیں گھروں کو, یہ کریں وہ کریں, اور ہمیں ایک جواز مل جائے کہ ہم وطنوں ہم آ گئے ہیں. یہ بات میری آپ ذرا سوچیں. This is a policy behind it. میری بات سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر وہی ہوگا. ہم اپنے میرے ہی بچے ہیں فوج میں, میرے ہی بچے ہیں, میری تو ساری فیملی فوج میں ہے. میرا تو بھتیجا اس وقت بھی ایک جنرل ہے. سو بات یہ ہے کہ ہمارے ہی بچے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ وہ لوگ جن کے ٹانڈے جنہاں دے ٹانڈے باہر رلے کھلوتے ہیں, اللہ انہوں نے ہدایت دے. اللہ وہ سمجھ جان کہ یار اس ملک نو بچانا ہے اور اس ملک نے رہنا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ یہ ملک رہے گا, یہ ملک بچے گا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آج کی رات بہت بڑی رات ہے, دعا کریں. ہم انہوں نے اسلام آباد دے کھمبیاں دے ٹنگیاں ہویا ویکھو. میں اسی کے ساتھ اجازت.